أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین. آپ نے دیکھا کہ نون مشدد کو جب ہم نے اکیلے یعنی وقف کر کے پڑھا تو بھی نون کو مشدد ہی پڑھا اور اس پہ غنہ ہی کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اتبعوا انہوں نے پیروی کی، ما جو یعنی اس کی جو، تتلو وہ پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی اوپر، ملک کی بادشاہت پر، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام، وما اور نہیں، کفرا کفر کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن، الشیاطین شیاطین شیطان کی جمع، کفرو کفر کیا، انکار کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، علم دیتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو کا، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا تھا، علی اوپر، الملکین دو فرشتوں کے، ملک فرشتہ، یا نون یا الف نون تثنیہ کا صیغہ ہے، دو فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، ببابل بابل میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتے، وما اور نہیں، یعلمانی، الف نون بھی دو کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، وہ دونوں سکھاتے تھے، من سے، احدن کسی کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے، انما بے شک، نحن ہم، فتنتن ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، فلا تو نہ، تکفر تم کفر کرو، تم انکار کرو، فَيَتَعَلَّمُونَ پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جو، یفرقون فارق فرق ڈالتے، جدائی ڈالتے تھے، بھی ساتھ اس کے، بینہ درمیان، المرئی مرد کے، وزوجہی اور اس کی بیوی کے، وما اور نہیں، نہ تھے، ہم وہ، بضارین ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، ضاد را بھی ساتھ اس کے، من سے، احدن کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ تعالی کے اذن سے، حکم سے، اجازت سے، اور یتعلمون وہ سیکھتے تھے، ما جو، یضرہم نقصان دیتا ان کو، ہم ان کو، ضاد را ضرر، ولا اور نہ، ینفعہم وہ نفع دیتا انہیں، اور لقد البتہ تحقیق، علمو وہ جانتے تھے، البتہ من جو جس نے، اشترا خرید لیا، ہو اسے، ما نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی میں، الآخرتی آخرت میں، من سے، خلاقن کوئی حصہ، اور لا البتہ، بئسا کتنا برا ہے، ما جو، شرو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے، بدلے اس کے، انفسا نفس کی جمع، جان کی جمع، ہم اپنی، انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے، اپنے نفس کے بدلے جو بیچ ڈالا، لو اگر، کاش، کانو ہوتے وہ، یعلمون عین لام میم جانتے، علم رکھتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ لمبی آیت ہے اور اس کو آیت سحر بھی کہتے ہیں، یعنی جادو والی آیت، اس میں جادو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور جادو کے توڑ کے لیے بے شمار آیات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آج کل زیادہ بڑا المیہ کیا ہے؟ ہر کسی کو یہی ڈر ہے کہ کسی نے ہم پر کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، نوکری نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، ہر بات کا یہی نکالا جاتا ہے حل کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔
ہم اس آیت سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالی کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی بھی پرواہ نہ کی، لیکن البتہ شیطان کے پیچھے لگ گئے، اور شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت شاہانہ ماشاءاللہ بادشاہت ملی تھی، نبوت ملی تھی، اور جادو کے زور سے ہی نعوذ باللہ ان کا خیال تھا کہ وہ حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے، کیونکہ جادو کا عمل تو کفریہ عمل ہے۔ اس کفر کا ارتکاب کوئی نبی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدے باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو اور ٹونے اور عمل تھا، نعوذ باللہ۔ اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اور مذمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے وما انزلا سے مراد یہ لیا ہے کہ ہاروت اور ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی ہے، لیکن قرآن کریم کا سیاق اگر دیکھا جائے اس بات کی تائید نہیں کرتا۔ بہرحال ہاروت اور ماروت کے بارے میں تفاسیر اور اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اس بارے میں تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے اس آیت میں اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر دیا۔ ہمارے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ ہی کافی ہے، ہمیں صرف اس پر اور اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا، اور اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہیں۔ وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، اور جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے۔ اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔ دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے، اخلاقی حد تک گر گئے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ یہ کفر ہے اور آزمائش ہے، وہ یہ جادو کا علم حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، جس سے ان کا مقصد ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا، ان کے درمیان بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی بنانا تھا، جو کہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے اور قوم کی بگاڑ کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔
اور ہمارے گھروں کو اور میاں بیوی کے رشتوں کو محفوظ رکھے۔ شیطان اپنا دربار لگاتا ہے اور پھر اپنے چیلوں چماٹوں کو مختلف برائیوں کے لیے بھیجتا ہے، کوئی کیا کر کے آتا ہے، کوئی کیا کر کے آتا ہے، لیکن شیطان ٹس سے مس نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوائی تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ اپنے سر کا تاج اسے پہنا دیتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے، یا آج کل کالا جادو یا اس طرح کی کوئی چیز، ہم بالکل ان سے دور رہنے کے لیے البقرہ کا گھر میں البقرہ کو چلائیں گے، شیطان اور جنات ہم سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس آیت کو پڑھیں گے، پھر معوذات اور معوذتین ہم سیکھ چکے ہیں، آخری 2 اور آخری 3 صورتیں صبح اور شام ان کا ورد کریں گے۔ یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم، اذن اور مشیت نہ ہو، اجازت نہ ہو۔ اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے سوائے گناہ کے؟ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے۔ کائنات میں ہر کام اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔